اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے کی تھی، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اسپیکرز لوگ آئے تھے، 1 مارچ کو فیصلہ ہوا تھا اور 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے تھے، جس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا 8 اکتوبر کو۔ پھر ہم پٹیشن فائل کر کے گئے اور وہاں پھر فیصلہ ہوا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، اور تیسری پٹیشن یہ ابھی کی ہے جس کے اوپر 8 فروری کا فیصلہ ہوا ہے۔ ہم نے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھے، الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے ہم ہی الیکشن مانگ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اوپر ہمارے اوپر بھی الزام لگا دیا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن التوا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں آج تک، فری اینڈ فیئر الیکشن تو دور کی بات ہے، الیکشن ہی نہیں ہونے دیا کے پی اور پنجاب میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کو ڈیریل کر رہے ہیں، جی ہم جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی کیا ہوگی؟ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، الیکشن کو اگر وقت سے پہلے آپ متنازع کر دیں گے جو کہ ہو چکا ہے، آپ اگر ہمارے لوگوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے جن کا پتہ کوئی نہیں ہے، جن کے بارے میں آج بھی جو فرسٹ ہماری لیڈرشپ ہے وہ سارے کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے، جو ہی باہر آتی ہے آپ اٹھا کے لے جاتے ہو۔ مجھے بتائیں، کل میں نے سارے دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، چونکہ اتفاق سے میں کوئٹہ جا رہا تھا، خدیجہ شاہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں گئی، وہ ملزم ہے وہاں کے مقدموں کی۔ بھائی یا تو وہ لاہور میں تھی یا وہاں تھی، اگر وہ وہاں تھی تو پھر لاہور میں نہیں تھی، ان مقدموں کو ختم کرو، اگر لاہور میں تھی تو پھر وہاں کے مقدمات کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ بھی یہ ظلم و تشدد برقرار رکھنا ہے، اور آج تک 7 مہینے سے ان کو کسی کو باہر نہیں آنے دیا، اس کے باوجود کہ سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، پرویز الہی کی 15 سے 20 دفعہ ضمانتیں ہو چکی ہیں، کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا، تو مجھے بتائیں تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ صرف ایک ہے، ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا؟ آپ کیا ماضی سے سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ بھائی 60s اور 70s میں کیا ہوا؟ ایک پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ 162 سیٹوں سے 160 سیٹیں لی مجیب الرحمان کی پارٹی نے، آپ نے پھر اس کو چلا نہیں دیا، آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی۔ اب تو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں گے رسپیکٹ، کئی لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، حامد میر نے جو ریسرچ کر کے ایک دی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچ ہے۔ اس کے نتیجے میں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو 2 لخت کرنا چاہتے تھے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، خواہ وہ کے پی کے لوگ ہوں، خواہ وہ سندھ کے ہوں، خواہ وہ پنجاب کے ہوں؟ بھائی اگر آپ نے ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی، مجھے پبلک میں جانے سے اجازت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق دیں گے؟ مجھے تو بلوچستان کے اور پورے ریموٹ ایریا کے ان دوستوں کی جب کالیں یا فون یا ان کی جو شکایات موصول ہوتی ہیں، میں آپ کو اگر تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا، مجرم ہے، دوسری طرف اس کو چھوڑ دیں گے، مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، اس کو چھوڑ دے گی پولیس۔ لیکن جرم صرف ایک ہے پاکستان میں، وہ پی پی سی میں میرا خیال ہے یہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا شہباز شریف کی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کو، وہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے، ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے۔ لیکن عوام نے بھی تہیا کر رکھا ہے، عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو، ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ دیکھیں عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا، لندن پلان کے 4 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، یہ لائیں گے اپنے سپر لاڈلے کو، اس کے مقدمات ختم کریں گے۔ وہ آپ نے دیکھا اس انداز سے ختم ہوئے ہیں، اس انداز سے ہماری تو ایک پٹیشن کیس کو واپس لینے کی 11 مہینے کے بعد ڈسمس کی کہ کیس بھی واپس نہیں لے سکتے، اور ان کے مقدمات جس انداز سے ختم ہوئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کل یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آؤ جناب ہم دعائے خیر کریں